اللہ کے فضل و کرم سے اپنی قوم کو یکجا کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے، بہت ہی، یعنی ہم نے دھکیلا، اپنے ملک کو گڑھے میں دھکیلا ہے، اور ہم نے خود دھکیلا ہے۔ اچھے بھلے چلتے ملک کو ہم نے سمندر میں پھینک دیا، جس کی وجہ سے آج لوگوں کا یہ حال ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی ضرور یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے، یہ واقعات کو یاد رکھنا چاہیے کہ کس نے آپ کے لیے کیا کیا تھا اور کون آپ کے لیے کیا کر گیا۔ اور ایک وہ لوگ بھی آئے ہم میرے بعد، جو یہاں پہ کوئٹہ میں یہاں پہ جو دھماکہ ہوتا ہے، بم دھماکہ، اس میں 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوتے ہیں، سخت سردی کے دن، اور وہ ان کے بچے ان کی لاشوں سے، اپنے ماں باپ کی لاشوں سے لپٹ کر رو رہے ہوتے ہیں، لپٹ کر، بچیاں چھوٹی چھوٹی، 5 سال کی بچیاں، 10 سال کی بچیاں رو رہی ہوتی ہیں۔ وہ منظر دیکھے نہیں جاتے، اور پھر وہاں پہ روتی ہیں، اور وہ اتنے زیادہ لوگ شہید ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم کو فرصت نہیں ہے کہ وہ یہاں آ کے جو ہے وہ ان کی خبر لے، ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کرے۔ تو وہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم یہاں آئے اور ان چیزوں کا تدارک کرے، ختم کرے، ان کی وجوہات کیوں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات کو ختم کریں۔ تو وہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ تو اپنا مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ اب چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں باپ کی لاشوں سے لپٹ کر رو رہے ہیں، وہ بلیک میل کر رہے ہیں آپ کو۔ وہ کس کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ کس کو کر سکتے ہیں بلیک میل؟ بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں نے مناظر دیکھے ہوئے ہیں۔ میں لندن میں تھا، تو میں نے مریم کو فون کیا، میں نے کہا کہ تم جاؤ وہاں پہ، اور جا کر تو ان سے افسوس کا اظہار کرو، اور جا کے ان کے دکھ میں شریک ہو۔ تو میں بھی جیل میں، شہباز شریف بھی جیل میں، یہ بھی جیل میں، وہ بھی جیل میں، وہ بھی جیل میں۔ کس لیے بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بلوچستان کے اندر سڑکیں بنا رہے تھے، موٹر ویز بنا رہے تھے، ہائی ویز بنا رہے تھے۔ بتاؤ، اتنی ہائی ویز، سڑکیں، کبھی کسی نے آج تک بلوچستان کی تاریخ میں بنائی ہیں؟ ہم یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے 400 سے زائد چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا رہے تھے، 400 سے زائد۔ اور ہم نے اسکالرشپ جو دیے، وہ الحمدللہ شہباز شریف صاحب نے بھی ان بچوں کو وہاں پہ پنجاب کے اندر داخلے دیے، اسکالرشپ دیے ان کو، اور ان کا اپنا اللہ کے فضل و کرم سے ان بچوں کو پڑھایا لکھایا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو بچے پڑھائی سے محروم ہیں، ان کے پاس اگر یہاں پڑھنے کی ابھی فیسلٹیز نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی اب تک، اگر وہ نہیں ہے، پورے پاکستان میں ان بچوں کو پڑھنا چاہیے۔ ان بچوں کو ہر اچھے کالج میں، یونیورسٹی میں، چاہے وہ لاہور میں ہے، چاہے وہ اسلام آباد میں ہے، کراچی میں ہے، پشاور میں ہے، جہاں پہ بھی ہے، ان کو وہاں پہ تعلیم ملنی چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا۔ جو دانش اسکول شہباز شریف صاحب نے بنائے تھے، ان بچوں کو ان دانش اسکولوں میں داخلے دیے، اور ان کو وہاں پر داخلہ ملا جہاں پہ وہ دوسرے پنجاب کے اچھے گھرانوں کے بچوں کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں بلوچستان کے ساتھ، ہم تو یہاں پہ جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے کہ کچھی کنال جو ہے وہ کوئٹہ سے کافی دور ہے، لیکن وہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ ایکڑ سیراب کرتی ہے۔ اس کو ہم نے مکمل کیا، اور کتنا پیسہ دیا؟ 50 ارب روپے دے کے اس کو ہم نے مکمل کیا۔ یہ باقی تو سب باتیں کرنے والے تو بہت آئے ہیں، جنہوں نے باتوں سے آپ کو جو ہے وہ آپ کی ہمدردیاں لینے کی کوشش کی، لیکن عملاً کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا۔ یہ پہلی مسلم لیگ نون ہے
جس نے کوئٹہ کے بارے میں بھی سوچا, گوادر کے بارے میں بھی سوچا, لورالائی کے بارے میں بھی سوچا, یوب کے بارے میں بھی سوچا, جو کہ 2018 میں مکمل ہونا چاہیے تھا, بدنصیبی سے آج تک مکمل نہیں ہو پایا. کہاں گئی وہ پچھلی حکومت تبدیلی؟ وہ تبدیلی کدھر ہے آج؟ پوچھنا چاہیے آپ سب لوگوں کو. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں آپ اس روٹ کے ذریعے سے آپ اسلام آباد کوئٹہ سے جا سکتے تھے, لیکن ابھی تک اس کو مکمل نہیں کیا. صرف ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے تک اس کو کچھ حصہ مکمل ہوا ہے, باقی ابھی تک مکمل ہونا باقی ہے. ایک زمانہ تھا 1.5 دن کے اندر گوادر سے کوئٹہ لوگ پہنچتے تھے, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے صبح کا ناشتہ آپ گوادر میں کریں, دوپہر کا کھانا آپ کوئٹہ میں آ کے کھا سکتے ہیں. بھائی یہ کیا ہے؟ کچھ فرق تو ہے نا ان لوگوں میں یا ہم لوگوں میں, کچھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتائیں اپنے بچوں کو, یہ بتائیں اپنے دوستوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, گھر والوں کو, یہ بتائیں اپنے بچوں کو جنہوں نے پڑھ لکھ کر اس ملک کی قیادت سنبھالنی ہے, کہ کون کس نے کیا کیا ہے. مجھے تو بلوچستان, میں تو جو ہے وہ یہاں پر ہماری پارٹی ہے, ہماری پارٹی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ذریعے سے ہم نے یہ خدمات انجام دی, اسلام آباد کے ذریعے سے ڈائریکٹلی بھی اور تھرو پارٹی بھی, ہم نے تھرو گورنمنٹ ہم نے یہ کام کیا. لیکن یہ ہمارا ایجنڈا ہے, اور ہمارا ایجنڈا صرف اب یہ سڑکوں وڑکوں والا صرف اس تک محدود نہیں ہوگا. میں نے آپ کو ابھی ایجوکیشن کی بات کی ہے, میں نے ابھی آپ کو گوادر کی بات کی ہے. میں نے گوادر کے اندر وہ ہوائی اڈا بنایا ہے جو اگلے مہینے شاید تیار ہو جائے گا, جو پاکستان کا سب سے بہترین ہوائی اڈا ہوگا. ہم نے اس وقت گوادر کا نام لینا شروع کیا تھا جب میں فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنا تھا 1990 میں. ابھی اپنا بجلی کی بات ہو رہی تھی, شہباز صاحب نے کہا کہ یہ جو ہیں اپنا سولر پینلز وغیرہ جو ہے نا, اس کے ذریعے سے بجلی جو ہے نا وہ مل رہی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بجلی کے بلوں سے آزاد کر دیا جائے اور آپ کو بجلی کا بل نہ دینا پڑے. ایسا ہم اپنا جو ہے وہ ہم ایسا انشاءاللہ اسکیم بنائیں گے جس سے انشاءاللہ ہم سولر پینلز آپ کو دیں, گھر والوں کو بھی, کسانوں کو بھی, گھریلو اپنا ضروریات کے لیے بھی, فیملیز کو بھی, خاندانوں کو, غریبوں کو ملیں, وہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ لگائیں, اور محلے کے اندر وہ ایک ایسی جگہ بھی تلاش کر سکتے ہیں جہاں وہ لگیں. ہر محلے میں, ہر گلی میں بجلی سولر کے ذریعے آئے, اور پھر نہ اس کا کوئی خرچہ ہو, نہ اس کا کوئی آپ کو بل ادا کرنا پڑے. کسانوں کے ٹیوب ویل بھی سولر پہ چلیں, اور شہروں میں جو کمرشل جو اپنا ضروریات ہے وہ بھی سولر کے ذریعے سے پوری کی جائیں. وہ زمانہ نہ جانے کہاں چلا گیا, کدھر چلے گئے وہ دن. آج لوگ ترستے ہیں ان دنوں کو, اور یاد کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے ماہانہ اخراجات کو بھی پورا کرتے تھے اور بچت بھی کرتے تھے. آج کل ایسے زمانے میں جہاں سونا بھی مہنگا ہے, روزمرہ کی اشیاء بھی مہنگی ہیں, جہاں کھانے پینے کے اخراجات بھی بہت مہنگے ہیں, بہت زیادہ ہیں, بچوں کی شادی کا تصور کرنا بھی آج کل لوگوں کو بڑا محال لگتا ہے. ایک غریب آدمی جو ہے اپنی بیٹی کے کس طرح سے ہاتھ پیلے کرے گا, کس طرح سے اپنے بچوں کی شادی کرے گا. ہر چیز کا ریٹ جو ہے وہ دگنا تگنا
4 गुना हो गया। मैं बात ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? आप आम अशिया की कीमतें देख लें तो यहां पे तो आप देख रहे हैं कि आप अपना सिर्फ पेट्रोल की क्या आप कीमतें लगा लें, गैस की लगाएं, बिजली की लगाएं। इसलिए मैंने लाहौर के जलसे में मैंने 2 बिजली के बिल लोगों को सुने थे या नहीं सुने थे, कि मेरे जमाने में अल्हम्दुलिल्लाह जो बिल तकरीबन, मुझे अब सही फिगर्स याद नहीं है, बिल मेरे पास पड़े हुए हैं, अगर किसी का 1200 रुपए बिल आता था तो उसका आज 15,000 रुपए बिल आता है। अगर उस जमाने में किसी का कोई 600 रुपए बिल था तो उसका बिल आज 10,000 रुपए आता है। ये क्या हो गया है? ये कोई बरकत उठ गई है हमारे मुआशरे से? क्या हुआ क्या हमें? क्योंकि नजर खा गई किसी की, कोई नजर लग गई हमें, हम अपना बिल्कुल जो है वो ये नहीं समझ आती कि हम कमा क्या रहे हैं और खर्च क्या कर रहे हैं, किधर से पैसा आता है, कैसे जल्दी से निकल जाता है, और उसके बाद 15 दिनों के बाद, महीने के 15 दिन गुजरते हैं तो 15 दिनों के बाद सोच रहे होते हैं अगले 15 दिन कैसे गुजरेंगे। ये अमलन सूरत हाल है। तालीम महंगी है बच्चों की, कपड़े महंगे हैं, उनके जूते महंगे हैं, हर चीज महंगी हो गई है। मैंने कभी इतनी महंगाई इतनी तेजी के साथ किसी मुल्क में नहीं देखी। और मुझे वो वक्त याद आता है 2013 नहीं, 2017 की बात कर रहा हूं मैं। ये जो मैंने अभी कीमतें बताई आपको, 2017 की कीमतें बताई हैं। 2017 के बाद जब मुझे फारिग कर दिया गया कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा वज़ीर आज़म तुम्हारी छुट्टी, और फारिग कर दिया गया, तो उसके बाद फिर हमारी हुकूमत कोई रहती? कोई हमारी हुकूमत नहीं थी, वो बराए नाम थी। 2018 में फिर इलेक्शन हुए और जिस तरह से फिर इलेक्शन से बाहर रहे, मैं जेल में था, इलेक्शन मैं नहीं लड़ सका, और ये जेल में थी, वालदा इसकी फौत होती है, ये जेल में होती है, मेरी बीवी फौत होती है, मैं जेल में होता हूं, खबर मिलती है जेल में कि आपकी बीवी फौत हो गई है। मैं इसको जाके मैं उनको कहता हूं कि मैं खुद जाके इनको बताऊंगा। आप जेल वालों को मैंने कहा आप मत जाएं, वो पता नहीं बर्दाश्त कर पाएगी नहीं कर पाएगी, मैं खुद जाऊंगा। फिर मैं जाके इसको बताया मैंने कि आपकी वालदा फौत हो गई। अभी इस तरह की खबरें जब जेलों में मिलती हैं, क्या गुजरती होगी इंसानों पे, हम जैसे लोगों पे आप क्या गुजरती होगी, जरा सोचें, अंदाजा लगाएं जरा। तो ये हमने दुख झेले हैं, मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन आज फिर अल्लाह के फजलो करम से अपनी कौम को यकजा करने के लिए YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।